ایک سوال ہے کہ ہم بعض علماء سے ہم نے پوچھا کہ اب جس کو پیغام دینا ہے کیا اسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ہاں، مخطوبہ منگیتر یعنی جس سے ہمیں رشتہ کرنا ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جواب بھی یہی ہے کہ ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک نظر دیکھ لینا چاہیے، اس سے انسیت اور محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو حدیث میں تو اس کا ذکر آتا ہے، لیکن حدیث میں کوئی طریقہ نہیں بیان کیا گیا کہ کیسے دیکھا جائے، اور یہی سوال کا منشا ہے کہ آخر ہم دیکھیں کیسے، کس انداز میں اسے دیکھا جائے۔ شریعت نے کوئی وجہ بیان نہیں، کوئی طریقہ بیان نہیں کہ اس کا سیدھا سا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح جگاڑ، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، کسی طرح حساب لگا کے یا اس طرح اس کو دیکھ لیا جائے، باقاعدہ اس کا اہتمام نہ کیا جائے، کیونکہ اہتمام کرنے میں بعد میں اگر ایک دوسرے کو پسند نہیں آئے تو دل ٹوٹتا ہے، وہ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اہتمام کیا گیا کہ بھائی لڑکا دیکھے گا لڑکی کو اور بعد میں یہ ہوا کہ بھائی اس نے ناپاس کر دیا، تو خود اس لڑکی کا بھی دل ٹوٹتا ہے، اور کبھی کبھی دونوں خاندانوں میں یا دونوں لوگوں میں ناچاقیاں اور دشمنیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور کبھی اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی بھی کہہ سکتی ہے کہ بھائی ہمیں لڑکا پسند نہیں ہے، تو پھر لڑکا بھی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر بھی غیظ و غضب پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، بس وہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اس انداز میں دیکھ لے کہ بس وہ اس کا مقصد حاصل ہو جائے، باقاعدہ اس کا نظم بنانا، اور وہ اخلاق سے گری ہوئی چیز لگتی ہے۔ اسی میں ایک سوال اور جڑتا ہے کہ کیا فون کے ذریعے سے ہم اپنے موبائل میں تصویر منگا سکتے ہیں اس کی؟ ہاں، اس کی گنجائش ہوگی، لیکن چند شرطوں کے ساتھ۔ یہ گویا دیکھنے کا ایک بدل پیش کیا گیا کہ دیکھنا اگر ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر حالات دیکھنا آدمی وہ جو اپنے رشتے کا ہو یا اپنے محلے کی ہو، یا محلے کے لڑکا ہو یا محلے کی لڑکی ہو، یا اپنے رشتے ناتوں میں، تب تو یہ بات ممکن ہوتی ہے۔ لیکن اگر رشتہ دور ہوا تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو پردے والے گھرانے ہوتے ہیں، پردے والی خواتین ہوتی ہیں، تو ان کا دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسی شکل میں اس کی گنجائش ہے کہ ایک دوسرے کی تصویر کو موبائل پر منگا سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ بات ملحوظ رہے کہ جو بندہ ذمہ دار بیچ میں پڑا ہے وہ ایک نظر اس تصویر کو بس شوہر کو یا بیوی کو، یعنی جو یہ لڑکے لڑکیاں ہیں ایک دوسرے کے دیکھنے کے متمنی ہیں، ان کو دکھا کر کے وہ اس کو ڈیلیٹ کر دے، اور وہ گویا جس کو کہتے ہیں واپس کر دینا۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ اس کے موبائل پر سینڈ کر دیا جائے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ پھر وہ 10 جگہ مشورے کرتا ہے، پھر وہ اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے، پھر وہ کمیاں بھی نکالی جاتی ہیں اور بے حیائی بھی پھیلتی ہے۔ تو اس وقت اس ویڈیو بنانے کا اور اس سوال کا منشا یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بہت پھیلا ہوا ہے کہ موبائل پر منگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک مجبوری ہے، لیکن بس اس حد تک ہو کہ موبائل پر منگانے کے بعد جو ذمہ دار ہو، یعنی لڑکی کا بھائی ہو یا کوئی لڑکی کا محرم ہو، وہ آ کر کے ایک بار دکھا دے اس کو کہ بھائی یہ لڑکی ہے، اب آپ ہاں نہیں جو تمہیں کرنا ہے وہ کر دو، ہم اس تصویر کو تمہارے موبائل پر نہیں بھیج سکتے، کیونکہ اس موبائل پر بھیجنے کا منشا یہ ہوا کہ پھر اسے بار بار دیکھے گا، اور حدیث میں ایک بار دیکھنے کا حکم ہے، بار بار دیکھنے کا حکم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے وہ اپنے دوستوں کو دکھایا تو وہ پھر ایک منڈی کی طرح ہو جائے گا کہ اس کو جیسے ایک بازار سی لگی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، اس طرح ہر ایک کو اس کو پاس کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے کہ نہیں، پھر کوئی کہتا ہے کہ ناک ایسی ہے، آنکھ ایسے ہیں، کان ایسے ہیں، تو چاہے لڑکے کا مسئلہ ہو یا لڑکی کا مسئلہ ہو، یہ بے حیائی بھی ہے اور شریعت کی روح کے خلاف ہے۔ لہذا اتنی گنجائش تو آج کل نکل سکتی ہے کہ موبائل پر ایک بار فوٹو منگا کر کے جو ذمہ دار ہو وہ ایک نظر دکھا دے، اس کے بعد وہ اس کو ڈیلیٹ کر دے، یا انہی کے گھر والوں کا موبائل لے لے اور اس میں لا کر کے دکھا کر کے ان کے گھر والوں کو موبائل واپس کر دے۔ باقاعدہ اس تصویر کو سینڈ کرنا، اور پھر اس طرح وہ ایک چرچے میں آ جائے اور ہر آدمی اور ہر گھر میں مستورات اور ہر فرد اس کو دیکھے، شرعی نقطہ نظر سے انتہائی بے حیائی کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔